بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت اور انعام کی آیت نمبر 50 سے لے کر 52 تک کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ شرک کے بارے میں ہی ہے ٹاپک چل رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ ترجمہ ہے، آپ فرمائیے کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں گا کہ خود جان لیتا ہوں غائب کو، اور نہ یہ کہتا ہوں تم کو کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں نہیں پیروی کرتا اس کی سوائے جو وحی میں بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ آپ فرمائیے، کیا کبھی برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور ڈرائیے اس قرآن سے انہیں جو ڈرتے ہوں اس سے کہ اٹھایا جائے گا انہیں ان کے رب کی طرف اس حالت میں کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ کوئی سفارشی اور نہ کوئی حمایتی۔ انہیں ڈرائیے تاکہ یہ کامل پرہیزگار بن جائے، اور نہ دور ہٹاؤ انہیں جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، طلبگار ہیں فقط اس کی رضا کے۔ نہیں آپ پر ان کے حساب سے کوئی چیز اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز ہے، تو پھر بھی آپ اگر دور ہٹائیں انہیں تو ہو جائیں گے آپ بے انصافی کرنے والوں میں سے، ظالموں میں سے۔ اذان تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے حبیب آپ فرما دے، قل لا املک نفع ولا ضر، کہ میں بھی اپنے اچھے اور نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غائب کے خزانوں کا پتہ ہے، اور نہ ہی میں غائب جانتا ہوں۔ غائب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں اتنا ہی بتاتا ہوں جتنا پاس میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی میں آتا ہے، وہی احکامات میں تم کو بتاتا ہوں، اور انہی کی اتباع کرنے کا میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں۔ اب تم لوگ اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ نکالتے ہو، اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھتے ہو تو وہ اس کا وبال تمہاری اپنی جان پر ہی ہے۔ اسی طرح جو لوگ اور راستے وغیرہ نکالتے ہیں، وہ جس بندے نے فرسٹ ٹائم نکالا تھا شرک یا یہ جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا اس پر جا رہا ہے، گناہ اس بندے کے اوپر جا رہا ہے، لیکن جو کر رہے ہیں ان کو ڈبل ہے کہ تم نے علم و شعور ہونے کے باوجود سرچ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے ہے کل حل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا، کیا بصیر اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں نے معجزات دیکھے، ہم لوگوں سمیت ہمارا بھی یہی کچھ ہے، ہم لوگ آنکھوں سے سنتے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ کفر و شرک کی طرف پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چیز چھین لیتا ہے کہ ہماری سمجھ بوجھ، ہماری عقل اس چیز کو فوکس نہیں کر سکتی، اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ ادروائز قرآن پاک آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں، اللہ میرے دماغ کو اپنے ہی کنٹرول میں رکھنا، مجھے بھٹکنے نہ دینا، کیونکہ جو لوگ جس غرض سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس طرح کی چیزیں بیچ میں سے مل جاتی ہے۔ ہم لوگ ساری سرچ کرنے کے لیے جو کچھ دنیا میں کائنات میں ہو رہا ہے، ہم اس سب کی انفارمیشن کے لیے اگر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، تو قرآن بہت زیادہ انٹرسٹنگ
اور بہت ہی انفارمیشن والا ہے، اللہ کا کلام ہے، سارے کا سارا ہر طرح کے اس میں حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے جس کا حکم نہ موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ تم لوگ اگر ایمان لاتے ہو تو ٹھیک، نہ میرے پاس غائب کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں اپنے یا تم لوگوں کے نفع یا نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، بلکہ تمہارا نفع اور نقصان وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ یہ سارا کا سارا یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، اتنا ہم نے کھانا ہے، ہم نے یہ نقصان ہمیں ہونا ہے، ہم نے اتنا جینا ہے، ہم نے فلاں جگہ پر مرنا ہے، فلاں جگہ پر دفن ہونا ہے، یہ سارا کچھ لکھا جا چکا ہے انسان کے بننے سے 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا تھا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، یعنی کہ ان آیتوں سے ان لوگوں کو ڈرائے جو اللہ تعالیٰ کی جو حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ تمہارے ساتھ قربت چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ لوگ قربت چاہتے ہیں ان کو اپنے قریب رکھیے، کیونکہ وہ خشوع خضوع اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو کسی بھی غرض سے اپنے سے دور نہ کرے، بلکہ ان کو اپنے پاس کیے رکھیں۔ یعنی کہ ظاہر ہے جو بندہ قرآن سنتا ہے، سن رہا ہوگا، یا جو انٹرسٹڈ ہوگا، ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ ہم اس کو اور اس طرف لے کے آئیں، ہم لوگ اس کے ساتھ اور نرمی والا معاملہ کریں، اور اس کے ساتھ ہم لوگ ایسے رہیں جیسے ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، کیونکہ ولا تطرد الذین یدعون ربہم، یعنی وہ خوش قسمت جو مذکورہ صفات سے متصف ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ انہیں ہرگز اپنے آپ سے دور نہ کیجیے، بلکہ اپنے ہم نشین اور مقربین بنائے رکھیے، جیسا کہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 28 میں ہے، اور روکے رکھے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، طلبگار ہیں اس کی رضا کے، اور ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت اور نہ پیروی کیجیے اس بد نصیب کی؟ غافل کر دیا ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے، اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کی، اور اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ بے شک، یعنی کہ جو لوگ تو اہل ایمان ہیں، جو لوگ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید پر قائم ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ اور یعنی کہ اللہ کی اتباع کے سوا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا کچھ اور ان کو کرنا نہیں آتا، نہ وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ کچھ کرنے میں، یعنی کہ قرآن و سنت سے بڑھ چڑھ کر کوئی اور کام کرنے میں وہ دلچسپی نہیں لیتے، یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت ہے کہ ہمارا بھی یہی کام بنتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم آ چکا ہو، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ خاص رحمت عطا فرما دی ہو، تو ایسے عالم میں جو لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں، یہ تو آج کل تو یہ تھوڑی سی چیز الگ سی لگ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا یہی کام بنتا ہے کہ ہم لوگ اصلاح کر دیں۔ آج کل کے دور میں تو یہ خیر تھوڑا سا وہ کافی پرابلم ہے، تو کھلا تو نہیں کیا جا سکتا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ چیز ہے۔ تو اب میں اور کچھ یہاں پر بیان نہیں کر سکتی، جس کو کوئی سوال ہو وہ سے پوچھ لیجیے گا ان باکس میں، صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔